الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جناب صدر، علماء کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں خالق کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا اور ہمیں سلیم عقیدہ توحید نصیب کیا. اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے بہترین جماعت، جس کو ہم 106 راوی روڈ کہہ سکتے ہیں، اور جس کے رہنما اللہ کی توفیق سے جناب سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ ہیں. اب تو وہ یہاں موجود نہیں ہیں نا، کسی کی موجودگی میں ثنا اور تعریف اس کے متعلق اشارہ ہے کہ نہ کرو، لیکن ہم نے قریب ہو کے دیکھا ہے کہ اس عمر میں بھی جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی تراویحیں پڑھائے اور کئی بارے یومیہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر میں مصروف رہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ وہ سیالکوٹ سے تشریف لائے تو کھانا ان کا ان کے ساتھ تھا، کھانا بھی جیب سے کھائے اور سارے زمانے کے تانے بھی سنے اور صرف یہ کہے کہ میرا کیس اللہ کے پاس ہے اور میرا اللہ ہی جانتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تو میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں، یہ میرے بھائی بھی ہیں، چھوٹے شاگرد بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، جناب کاشف الرحمانی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی جماعت کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا خوبصورت انہوں نے گلدستہ بنایا، سجایا، اور شہر کی کریم انہوں نے جمع کی ہے، اور مستقبل کے بہت بڑے امام انہوں نے جمع کیے ہوئے، قراء حفاظ، جن کے لیے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوبصورت معزز ترین سٹیج مصلی رسول ہے. یہ سارا ان کا مقدر ہے، ہم سارے ان کے مقتدی ہیں، اور ان کی فضیلت اور برتری زبان رسالت سے جو فرمائی گئی ہے اس پر ذرا اشارہ فرمائیں. اور فرمایا جب امام کھڑا ہوتا ہے، امام چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، کالا ہے، خوبصورت ہے، عربی ہے، عجمی ہے، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے گا بعد میں تم نے اللہ اکبر کہنی ہے. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں جائے گا بعد میں آپ نے رکوع میں جانا ہے. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدے میں جائے گا بعد میں آپ نے سجدے میں جانا ہے. اگر کئی دفعہ امام فرض کرو خطا ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، تو فرمایا جو امام بھول کر رہے تم بھی اس کے ساتھ ہی جاؤ، کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھا ہے بیٹھ جاؤ. اگر شغل کی چھوٹی ساری بات سناؤں تو ہمارے قاری صاحب امان اللہ سے فوت ہو گئے بیچارے. وہ گرمی تھی بڑی، عصر کا وقت تھا، یعنی نماز عصر تھی، تو تشہد میں ان کو اونگ آ گئی، وہ بھی سوئے رہے، قوم بھی سوئی رہی. اور کچھ وقت کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو کسی نے پولا سے پوچھا قاری صاحب دیر بڑی لگ گئی. مطلب کوئی گل، ذرا میری آنکھ لگ گئی. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ سلام نہیں پھیر سکتا جب امام سلام نہ پھیرے. تو یہاں سے ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے. دین نے تو ہمیں سبق پڑھا دیا تنظیم کا. تنظیم نام کی شے کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے کسی کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ ہے اس کا حافظ ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر اپنی طباع کے مطابق کسی کو درست کسی کو غلط سمجھا جائے تو دین نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے.
میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، علماء ہیں اور خطیب ہیں، ویسے ڈر بھی لگتا ہے آپ کے سامنے اگر آدمی بیان کرے تو کسی جگہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تورات کے حافظ تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، بڑا امیر اور بڑا معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے سنا ہوا تھا تورات کے اندر رسالت باب کی صفات انہوں نے پڑھی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ جس بندے نے اس دور میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، چلو اس کی زیارت تو کریں جا کر۔ جب تشریف لائے تو چہرہ انوار پر انوار تجلیات جب چہرے پہ نظر پڑی تو ان کی زبان سے کلمہ نکلا، اللہ کی قسم یہ جھوٹا چہرہ نہیں۔ اور کسی بزرگ نے کہا تھا جناب بٹ صاحب، کس نے ایک بار تکیا اور مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا کے پوچھ حبشی بلال ہوں جس وکھے میرے لال۔ وہ اٹھی بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے دل تو پہلے ہی مانا ہوا تھا، تو انہوں نے صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر جو میری قوم ہے قوم بہتان باز لوگ ہیں، ذرا ان کی طبیعت کے خلاف بات ہی ذاتیات پہ اتر آئیں گے، تو یہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کوئی آدمی ہر بندہ اپنے اوپر نہ اس کو فٹ کر لیا کرے، یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے اور صدیاں بیت گئی ہیں اس واقعے میں۔ تو کیا ہوا، میری قوم بہتان باز ہے، میرا اظہار اسلام سے پہلے میرے متعلق ان سے پوچھو کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ تو جمعہ والے دن بھی مغرب تو بعد سبحان اللہ کہنی جائیں دے، مطلب فتویٰ دے دینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کی سائڈ پہ کیا اور مدینے کے جو ذمہ دار یہودی لوگ تھے ان کو بلایا اور آپ نے کیا سوال کیا، کیف فیکم عبداللہ بن سلام، بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ قوم نے کہا سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا، چودھری آدمی ہے، چودھری کی اولاد ہے، اچھا ہے، نیک ہے، سادات کی اولاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ قوم نے کہا اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ اس کو مسلمان ہونے سے محفوظ رکھے۔ سوچ دیکھو کیسی ہے، سوچ پر غور کر رہے ہیں، چوئی صاحب بھی غور کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ جب عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے تھے، وہ باہر آئے، کلمہ پڑھا، اسی مجلس کے وہی لوگ کیا کہتے ہیں، شرنا وابن شرنا، جو کہہ رہے تھے نا ایک لمحہ پہلے خیرنا وابن خیرنا، وہی کہہ رہے ہیں شرنا وابن۔ مطلب کیا ہے، مرضی کے مطابق کام ہو جائے تو خیرنا، مرضی کے خلاف ہوتا ہے شرنا۔ یہ عادات مسلمانوں کی نہیں، یہودیوں کی صفت ہے۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ایک روٹی کا بگڑا ہوا بندہ وہ سلام بھی چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کے بھی آداب سکھائے ہیں امام الانبیاء نے۔ حضرت پاک پیغمبر نبی مکرم کا ایک شاگرد عرض کرتا ہے حضرت میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، چھوٹے کو بڑا گوشت بھی، چھوٹے گوشت بھی، تو آپ کے ساتھ کچھ چند مرید تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر جن کو پسند کیا یا جن کو آپ نے فرمایا وہ آ گئے۔ ایک بزرگ ہیں سیابی، وہ بھی اس مجلس کے ساتھ بغیر کسی دعوت کے وہ بھی چل پڑے۔ نبی مکرم کی سنت ہے، کتاب و سنت کا نام ہم سب لیتے ہیں، لیکن نافذ کرتے وقت ہمیں وہ ذرا محسوس ہوتا ہے۔ رسالت باب کی سنت ہے، جب آپ تشریف لے گئے تو گھر والے سے آپ نے فرمایا نہ آپ نے اس کو دعوت دی ہے نہ میں نے اس کو دعوت دی ہے، یہ خود آیا ہے، اگر آپ کی مرضی ہے تو یہ اندر آ جائے، اگر مرضی اس کو واپس بھیج دو۔ کسی ایک مولوی صاحب کے ساتھ یہ کام کیا جائے وہ جماعت ہی چھوڑ دے، نئی جماعت بنا لے۔ یہ معیار ہے ہمارا، ایک ٹکر کے مارے سے وہ بندہ جماعت ہی چھوڑ دیتا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے یہ نہیں کرتے؟ کیوں جی، تسی بھی کر دے غور تھوڑا۔ روٹی کے بگڑے ہوئے بندے جماعت چھوڑ دیتے ہیں تو سنت کہاں جائے گی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کا جناب آ گیا تو چلو اس کو آنے دو۔ اگر اس طرح ہو جائے تو معیار کیا رہا؟ دوسری ایک اور بات ہے، جی مجھے کیوں نہیں دعوت دی؟ کیپیسٹی نہیں ہے اس کے پاس 4 بندوں کے علاوہ، تو وہ 10 کو کیسے بلائے؟ 10 بندے کیوں جاتے ہیں؟ روٹی کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور مجھے کیوں نہیں دعوت دی؟ آپ نے ولیمے میں کیوں نہیں دعوت دی؟ عقیقے میں کیوں نہیں دعوت دی؟ کیوں نہیں گھر بلایا؟ یہ کہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ میں اس کی حجت پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، رسالت ماں سے ملاقات ہوئی، آپ پہچان گئے کہ یہ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں نا
یہ شادی بیاہ کے کپڑے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کپڑا سوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت میں نے تو نکاح کر لیا. عبد الرحمن آپ نے نبی پاک کو بھی نہیں بلایا. تو نبی پاک کو اگر نہ بلانے سے دین پہ بگاڑ نہیں ہوتا تو کسی مولوی صاحب کو نہ بلانے سے کیا آخر آ جاتی ہے؟ تو کبھی نام ہی ہو گئے تو غلط ہے نا. لیکن رسول پاک نے جب فرما دی تو اس سے بڑی اور مضبوط بات ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے نہیں بلایا تو رسالت باب نے محسوس نہیں فرمایا. اتنے رفڑ پہ رہے جی میں مہمان نہیں، میں مولوی نہیں، میرے کو روٹی بلایا. خدا کا واسطہ ان عادات کو اگر ہم چھوڑ دیں اتنی بڑی منظم جماعت بن سکتی ہے، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. روٹی دے مارے بندے، افراتفری کے مارے ہوئے بندے، کوئی نام کو لے کے پھرتا ہے، کوئی اشتہار کو لے کے پھرتا ہے، کوئی موٹا کوئی چھوٹا نام کو لے کے پھرتا ہے. اصل معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ وارثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارثوں کی یہ خصلتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے. اگر سمجھ آ گئی تو میں سمجھتا ہوں دنیا جہان مدینے کے گدا دیکھیں دنیا کے امام اکثر. حضرت ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے. اور مجھے یاد ہے جو شیخ الحدیث آپ نے مقرر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس بیچارے کے بعد روٹی ٹکڑا ہی نہیں ہوتا. لیکن رسالت باب نے جب مقرر کر دیا تو آج محدثین کے اندر ان کا نام یہ ہے کہ سارے محدثین، سارے صحابہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ. لیکن بد نصیبی ہے قوم کی، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یہ ثقہ نہیں تھے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک حنفی اور شافعی کا آپس میں تکرار ہو گیا. بیان کیا جناب شافعی نے مسئلہ تو حنفی پوتر پہ. وہ کہنے لگا یہ تو سند ہی ٹھیک نہیں، راوی اس لیے یہ راوی ابو ہریرہ ہے تو ثقہ ہی نہیں ہے، لہذا سند کمزور نہیں. محدثین نے لکھا ہے اتنے میں چھت سے سانپ گرا اور وہ سانپ اس حنفی جو بیان کرنے والا اس کے پیچھے لگ گیا. اگے گئے حنفی تو پیچھے پیچھے سب. وہ شافعی کہتا ہے تب اللہ، تب اللہ. وہ بھاگتا جا رہا ہے، چڑھیا نا سمجھ کے لیے سپ لے کے گیا. میں آندھا اتوب اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اور اس شیخ الحدیث کو مانتا ہوں جس نے امام الانبیاء نے مقرر کیا، جس کا نام حضرت اب نام عبد الرحمن ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ. حضرت میں نے درخواست یہ کر دی ہے، آپ میرے سے بڑے ہیں، معزز ہیں، آپ کی شان عظمت کو لاکھوں سلام ہے، لیکن جو ذمہ داری جماعت نے ہماری لگائی ہے وہ ترلمن کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ترلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس بات پہ پڑے ہوئے. کوئی روٹی پہ بگڑا ہوا ہے، کوئی دعوت پہ بگڑا ہوا ہے، کوئی کسی شے پہ بگڑا ہوا ہے. میرے بھائی نے جو نشاندہی کی ہے ہم فخر نہیں کرتے، تحدیث نعمت کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت ہمارے ذمہ کو کام لگاؤ. اور سوال یہ ہے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، عہدے دار ہیں، آپ خود ہمیں بیان فرمائیں. کوئی ماہانہ کو شاید دی ہے، کوئی سالانہ چیز دی ہے، دفتر میں آ کر حاضری دی ہے، دفتر میں آ کر کوئی خدمت کا سوال کیا ہے، مرکز کو دینے کے لیے، ادھر کام کرنے کے لیے. سوالیہ نشان تو ہے. اگر نہیں ہے تو میں مجھے نہ جواب دے، رب کو جا کر جواب دینا. نعرے تو مارتے رہو، دیتے کچھ نہیں ہو. اور دوسری بات یہ روئیے کس کس کو اور کس کس کا ماتم کیجیے. اور ایک کسی بزرگ نے کہا تھا ساحل کے تماشائی، بٹ صاحب ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے کا افسوس تو کرتے ہیں مگر امداد نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ قوم مر رہی ہے، قوم تمہاری نظریں کی طرف نظریں اٹھائی ہوئی ہے، ہم اسی طرح اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. یعنی میرا نام چھوٹا ہے، موٹا ہے، مجھے روٹی نہیں کھلائی، مجھے دعوت نہیں دی، مجھے کیوں نہیں آپ نے بلایا، سموسہ کیوں نہیں دیا، مجھے دعوت کیوں نہیں کی. کوئی کاروبار ہے یہ؟ کیا یہ مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے اور سلامتی پہ قائم رکھے. اور میری دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، سارے علماء کو، جماعت کے کابرین کو اپنی حفاظت میں رکھے. اس ادارے کو اللہ دن رات رونق کے اللہ بخشے، اللہ حفاظت فرمائے. اس نوجوان نے چاند چاڑ دیے ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرا، بڑے بڑے اداروں میں اتنی رونق نہیں ہے. بڑے بڑے جو ملک مانگتے پھرتے ہیں ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں. یہ تو بتا رہے اپنی مدد آپ کے ساتھ ہیں. قراء بھی اچھے ہیں، خطیب بھی اچھا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، جماعت اس سے اچھی ہے. اے نورانی چہرے بابے بیٹھے ہیں، میری دعا ہے اگر وہ انہیں جو کوئی بے ہے تو اللہ کا بندوبست کر دے. اگر کوئی نہیں ہے تو چلو ادھر نہیں کام بنتا تو چلو ہورا تو پھر اللہ رکھیے. وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو میری دعا ہے ادھر بھی خوش رکھے اللہ ان کو، آگے بھی اللہ ان کو خوش رکھے، دین و دنیا میں اللہ ان کو سلامتیوں سے نوازے.
میرا سلام ہے جماعت کو جی، درخواست یہ ہے کہ ہم مل کے کام کریں، آئیں، اپنے پروگرام کو سنبھالیں، ذمہ داریاں نبھا کے کر کے کچھ دکھائیں، باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کا۔ اچھا، تو بہت بڑا خوبصورت مجھے چھوٹی سی وہی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ساری کاوش، ساری تعبیرات، سارا خوبصورت جو گلدستہ سجا ہوا ہے جناب محترم القاری فیصل صاحب کی، یہ ساری کاوشیں ہیں، ان کی ہوں، ان کے صدر، ان کے دوست، ان کے بھائی جتنے بھی ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا بہتر فرمائے۔ اور ایک دعا ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ تمام بیماروں کو، جو جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ صحت فرمائے، ہمارے بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا توفیق فرما دے، اور اللہ ہماری کوئی ادا قبول کر لے تاکہ اس اداؤں کی قبولیت کی بنیاد پر اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔